جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے معاشرہ اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا. جب تک یہ وظیفہ پک نہیں جاتا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے. جب انسان یہ وظیفہ پکا لیتا ہے تو پھر چونٹی پہ بھی ظلم نہیں کرتا، پھر وہ گدھے کو ڈنڈا مارتے ہوئے بھی سوچتا ہے. پھر میرے بھائی وہ پھر احساس کرتا ہے کہ جانور کی وجہ سے ہی نہ قیامت میں پوچھ لیا جائے. لیکن جب اللہ سے نہیں، ہمارے اب نہ تو مراقبے رہے، نہ ہم تنہا مصلی پہ بیٹھتے ہیں، نہ رات کو رب کریم کو مناتے ہیں. نمازیں ہیں تو وہ بھی ساری دکھاوے کی، اللہ ماشاءاللہ. ہمارے سارے معاملات میں دکھاوا اس تیزی سے آیا کہ روح کا وہ اجر اور دل کی وہ کیفیات ختم ہوتی جا رہی ہیں. رات مصلی پہ بیٹھے اپنی اصلاح کے لیے اپنے مالک کے حضور دعا کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ذہن بنائیں کہ میں، یہ باپ مجھے بعد میں ملا، اماں مجھے بعد میں ملی، بچے بیوی بعد میں ملے، پہلے تو میں اپنے رب کے پاس تھا. اس وقت میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اور جب میں قبر میں جاؤں گا تو پھر بھی میرا اللہ ہی میرے ساتھ ہوگا. اور اگر اس کے بعد کوئی ہستی میرے لیے ابر رحمت بنے گی تو خدا کے محبوب کی ہستی بنے گی. میرے بھائی، جس آدمی کے ساتھ انسان کو ہمیشہ کام پڑے اسے بندہ ناراض نہیں کرتا. اس کے ساتھ دوبارہ بھی مجھے کام پڑے گا. تو رب رسول کے ساتھ رشتے مضبوط کریں. ہم بڑے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، باتوں کے گورکھ دھندے میں زندہ ہیں. کسی کو بھی چھیڑ لیں، جتنی مرضی باتیں سن لیں. کسی شخص سے بھی آپ ڈسکس کر لیں، جو مرضی اسے سن لیں. اللہ دیکھیں یہ کتنا جذبہ ہے. میرا خیال ہے میری تقریر کی تو ضرورت ہی نہیں، ان کے آنسوؤں کو ہی ہمیں مسجد میں لے آنا چاہیے. میرا خیال ہے یہ یہاں گفتگی کی تو حاجت ہی نہیں. آئیں گے مسجد میں آپ لوگ؟ ہلکا پھلکا ہی انشاءاللہ کہا ہے آپ نے. چلو، پکے نمازی کئی دفعہ کہتے ہیں ہمیں نہیں انشاءاللہ کہنے چاہیے، اسی تو پہلا بھی ہونے ہیں. اور بھائی کہہ دیا کریں، مہربانی کریں کہہ دیا. آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک بات سن لو ایک بات. انہوں نے رخ موڑ دیا، ورنہ میں بات کسی اور طرف کر رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل، فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا، جس نے نماز چھوڑی جان بوجھ کے، فقط کفر. حضور فرماتے ہیں اس نے تو رب کے رب ہونے کا انکار کیا. اللہ کے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، ادھر دیکھو میری طرف. اصل مصیبت یہ ہے، ایک صاحب نے مجھے آ کے کہا میرے لیے دعا کریں، میرا نماز میں دل نہیں لگتا. تو میں نے کہا نماز آپ کا مسئلہ ہی نہیں، نماز مسئلہ ہی نہیں آپ کا. مسئلہ اہمیت ہے. مسئلہ میں اپنے کسی سنگی کو فون کروں نا کہ 12 بجے آ، تو اگر تو میری کوئی اہمیت اس کی نظر میں ہوگی تو 12 بجے آ جائے گا کہ نہیں آئے گا؟ صحیح بتائیں. اور اگر میری اہمیت نہیں سمجھے گا تو آئے گا؟ میں نے کہا مسئلہ دل لگنے کا نہیں. دل تو کئی دفعہ بندے کا پیسوں میں بھی نہیں لگتا تو پھر چھوڑ جاتے ہیں لوگ دولت. کئی دفعہ بچوں کے ساتھ بھی دل نہیں لگتا، اچاٹ ہو جاتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو. مسجد میں دل نہیں لگتا تو میں نماز نہیں پڑھتا. مسئلہ دل کا ہے ہی نہیں، مسئلہ اہمیت کا ہے. حضور غوث پاک نماز پڑھ کے، عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو ایک نوجوان گلی میں کھڑا تھا. تو حضور غوث پاک فرمانے لگے تو بڑا دلیر ہے بھائی، بڑا دلیر ہے تو، بڑا. کہنے لگا حضور میں تو کمزور ہوں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا بڑا دلیر ہے تو. اس نے کہا کیا ہوا؟ حضور غوث پاک فرمانے لگے مجھے تو کوتوالے شہر بلائے، SHO بلائے تو مجھے جانا پڑتا ہے، نہ جاؤں تو ڈر آتا ہے، اور تجھے رب نے بلایا تھا تو گیا ہی نہیں. بڑا دلیر ہے، تیرا خیال ہے دیکھ لوں گا. او بھائی خدا را، نماز کی تو کلیریفیکیشن ہی کوئی نہیں. کوئی دیکھے نا، ہمیں وہ وقت یاد رکھنا چاہیے نا کہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور کو تکلیف تھی قدموں میں، بظاہر حضور کو سخت بخار تھا، بظاہر بڑی کمزوری تھی، پر پتہ ہے نبی پاک کا مسجد سے پیار کتنا تھا. حضور نے فرمایا میں نے کئی نمازیں گھر پڑھی ہیں، مجھے مسجد لے جاؤ. تو فرماتے ہیں کہ ایک طرف حضرت قسم بن عباس نے پکڑا تھا، ایک طرف مولا علی شیر خدا نے، اور حضور نے کندھوں پہ ہاتھ رکھے. اور جب مسجد آ رہے تھے تو میری آنکھیں برس پڑی، اس لیے کہ مقدس قدم صفوں کے ساتھ لگ رہے تھے. بظاہر کمزوری تھی، پھر بھی مسجد میں آ کے 17 نمازیں رسول پاک نے پڑھی.
وہ کیسا مسلمان ہے جس کا مسجد سے پیار نہیں؟ حضرت بابا فرید گنج شکر سے ایک شخص نے کہا تھا میرا دل سخت ہو گیا، تو آپ نے اس کے ہاتھ میں جھاڑو دے دیا۔ کیا کیا؟ بول کے بتائیں جی۔ اب لوگ سمجھتے ہیں بابا صاحب کے دربار پہ جاؤ، خوب قوالی سنو، واپسی پہ شکر لے آؤ، چھٹی، بابا صاحب راضی۔ جھاڑو دیا بابا صاحب نے، تو کہنے لگا حضور اس کا کیا کروں؟ فرمانے لگے جہاں مسجد نظر آئے نا جھاڑو دینا شروع کر دیا کر، اللہ تیرے دل کو صاف کر دے گا۔ اٹھ فریدا ستے آتے جھاڑو دے مسیت، تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ مسجد کا مزاج بنائے، مسجد سے محبت کرے۔ میں سفر پہ جاتا ہوں نا، جب واپس لوٹتا ہوں نا تو میں سنگیوں سے کہتا ہوں کہ میں ذرا مسجد تے ویکھ لیندے ہوں میری مسجد کا کیا حال ہے۔ مسجد ایک حسن ہے، ایک وفا ہے جس کا بڑا دل ٹھنڈا کرنے کو دل کرے نا۔ میرے صاحب وظیفہ بتایا کرتے تھے، ایک شخص کہتا ہے حضور اندر بڑا تکبر ہے، تو فرمانے لگے مسجد کے باتھ روم دھویا کر۔ جی نہیں تسی نہیں غور کیتا میری گل تے، کیونکہ کام ہی بابا اوکھا دسیا میں مسجد کے۔ اس نے کہا کیا ملے گا؟ تو آپ فرمانے لگے یہ نہیں سمجھنا کہ یہاں چودھری آتا ہے، یہ نہیں سمجھنا میرا شریک آتا ہے، سمجھنا یہاں اللہ کے مہمان آتے ہیں۔ اور بندے کا گھر سمجھ کے تو ہم یہ کر ہی نہیں نہ سکتے گھر کس کا ہے، تو پھر کوئی دقت تو نہیں نہ ہونی چاہیے۔ یہ جب آتا ہے نا رمضان شریف، الحمدللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں ان کا پیر بھی ہوں، کچھ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے استاد بھی ہیں، اور پیار کرنے والوں کی تعداد تو بے شمار ہی ہے، لیکن میں مسجد کی دریوں کے لیے خود بلاتا ہوں دوستوں کو، بچوں کو کہتا ہوں آپ مل کے دھو لیں۔ تو مجھے کہتے ہیں استاد جی اتنے بندے 7 پوتے 17 پوتے بابا یہ بھی کاک ہوتے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ میں ہاتھ لگاؤں گا تو سارے دوڑ کے آ جائیں گے، اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ کبھی یہ کام کر کے دیکھیں، اور اگر اس سے بھی زیادہ سکون لینا ہو تو جو طالب علم ہے نا مدرسوں میں پڑھتے ان کو روٹی کھلا کے دیکھیں، ان کے کبھی ساتھ بیٹھیں۔ ہمارے تو ہم محتمم کہتے ہیں جی میں کدی مدرسے جی لنگر چکھیا ہی نہیں، میں محتمم ضرور ہوں، میں نہیں کدی چکھیا، میں نیک آدمی ہوں۔ تو میں کہنا تو چکھیا کر تین پتہ لگے کہ جدا کھاندے نے، ہاں وہ چکھیا کر، وہ تو تسی کھاندے ہی نہیں۔ آپ کے بچے تو ککڑ کڑائی کھاتے ہیں، وہ تو غریبوں کے بچے ہیں جو پتلی دال کھاتے ہیں۔ اس لیے مسجد سے پیار کریں، مدارس سے پیار کریں، مسجد کا کبھی ناغہ نہ کریں، مسجد کا کبھی ناغہ نہ کریں۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے جو لوگ مسجدوں میں آنے جانے کے عادی ہوتے ہیں، مسجد قیامت کے دن انہیں ڈھونڈتی پھرے گی کہ یا اللہ جی آیا کرتا تھا اسے بلا، مسجدیں ڈھونڈیں گی، آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نوجوان بالخصوص توجہ کریں مسجد کی طرف، جوانی میں عادت نہ بنے تو بڑھاپے میں بالکل نہیں بنتی۔ جوان نماز پڑھے گا تو بڑھاپے میں عادت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کو جزا دے۔ اب میں نے ذرا ادھر بھی جانا ہے، جب تو آپ نے پہلے بھی بتایا تھا، پھر تو میں آیا ہوں تو پتہ چلا کتنا فاصلہ ہے۔ آپ تشریف رکھیں، یہ بڑے پیارے ہیں، یہ بڑے پیارے ہیں، محبت کے ساتھ فرما دیا۔ محبت ہوتی ہے نا جو کھینچ لاتی ہے لوگوں کو۔ تو یہ گئے تو جو بچہ ترتیب دیتا ہے تو اس نے کہا نہیں مشکل ہے، چونکہ مشغولیت کافی زیادہ 3 دنوں میں، تو میرے پاس آئے، تو بس طبیعت میں رنگ اس طرح کا تھا، میں کہا یہ انہوں نہ کریں اس بندے نے، جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ان کا فائدہ یہ ہوا کہ کتنے کتنے اچھے لوگوں سے ملاقات ہو گئی، اور یہ بزم مجھے اس لیے بھی یاد رہے گی، اور یہ ہمیشہ یاد رہے گی۔ کسی شخص نے رو کے کہا ہے کہ لوگ نمازی بن جائیں، آپ یقین کریں میں بڑا راضی ہوا اس بات سے، یار کوئی رو کے کہہ دے، وہ کوئی بھی ہو، دل ٹھنڈا ہو گیا، روح ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔